السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم سورہ اخلاص کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ سورہ اخلاص پڑھنے سے انسان کو کون کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے فائدے اور فضیلت جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر دن قرآن شریف پڑھا کرو؟ لوگوں نے کہا، یا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس سے بہت عاجز ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے 3 حصے کیے ہیں، جس میں سے قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص قرآن شریف کا تیسرا حصہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھے گا تو اسے ایک مکمل قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ دوسرا فائدہ، سورہ اخلاص کی محبت اللہ کی محبت کے اصول کا سبب ہے۔ اس سورہ کی فضیلت میں یہ بات اہم ہے کہ اس کی کثرت سے تلاوت کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق اور محبت کرنے کی پہچان ہے، اور اس بندے کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی شہادت حاصل ہو جاتی ہے جو کثرت کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے۔ محترم عزیز دوستو، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ جو آدمی سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ دوستو، یہ عمل دیکھنے میں بہت چھوٹا ہے لیکن ثواب اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے، اس کی محبت جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ ایک بندے نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی محبت تجھے جنت میں لے کے جائے گی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس بندے کے لیے جو سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے اور اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے۔ اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ چوتھا فائدہ، سورہ اخلاص کو پڑھ کر دعا کی جائے تو دعا قبول ہو جاتی ہے، جیسا کہ نسائی شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے تو دیکھا ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے۔ اپنی دعا میں وہ یوں کہتا ہے، اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بات کی گواہی دے کر کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ تیرا کوئی ماں باپ ہے، نہ تیری کوئی اولاد ہے، اور نہ کوئی تیرا ہم سفر، اور نہ کوئی تیرا ساتھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر فرمانے لگے، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اس بندے نے آجم کے ساتھ دعا مانگی ہے۔ دوستو، جنہیں نہیں معلوم کہ اس میں آزم کیا ہے اور اس کی فضیلت کے بارے میں نہیں پتا، تو انہیں بتا دوں، اس میں آزم اللہ کے نام مبارک کو کہتے ہیں۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اس بڑے نام کے ساتھ جب کبھی سوال کیا جائے تو اللہ کی عطا ہوتی ہے، اور جب کبھی اس نام کے ساتھ دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ پانچواں فائدہ، سورہ اخلاص 10 بار پڑھنے والے کے لیے جنت میں محل بنا دیا جائے گا، جیسا کہ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کیا جائے گا۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محل دینے والا ہے۔ چھٹا فائدہ، سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی شان بیان ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے، جب مشرکین نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اپنی رب کی تعریف بیان کرو، اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص کو نازل کیا۔ معلوم ہوا کہ سورہ اخلاص اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتی ہے، کیونکہ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے خاص تعریف بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا، تنہا، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا کیا۔ اس وجہ سے یہ سورہ اللہ تعالیٰ کی مخصوص شفاعت کو بیان کرتی ہے۔ ساتواں فائدہ، سورہ فلق اور سورہ ناس کے ساتھ صبح اور شام 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت ہر بری شے سے بچاتی ہے، یعنی صبح اور شام قرآن شریف کی آخری 3 سورتوں کو
پڑھنا تمام بری اور شے جیسے جادو ٹونا اور جنات وغیرہ سے حفاظت کا ذریعہ ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن خبیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے فرمایا صبح اور شام کو 3 بار قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھا کرو۔ ایسا کرنے سے تمہارے لیے ہر چیز کافی ہو جائے گی، یعنی یہ عمل انسان کو ہر قسم کے شے، مصیبتوں اور بلا سے محفوظ رکھتا ہے۔ 8واں فائدہ، سورہ اخلاص کی تلاوت اور اس پر عمل جنت کو واجب کرنے کا سبب ہے، یعنی جو بندہ سورہ اخلاص کی تلاوت اور اس پر پابندی سے عمل کرتا رہا تو اس کو یہ عمل اس کو جنت میں لے کے جائے گا، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اس بندے کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ دوستو 9واں فائدہ، سورہ اخلاص کی طرح کوئی سورہ توریت، زبور، انجیل اور قرآن شریف میں نازل نہیں کی گئی، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ حضرت عتبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے ملا تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسی صورتیں سکھاتا ہوں جس کی طرح کوئی صورت نہ تو توریت میں ہے، نہ زبور میں ہے، اور نہ ہی انجیل میں ہے، اور نہ ہی قرآن میں ہے، ان جیسی کوئی سورہ نہیں ہے، لہٰذا ان صورتوں کو ہر رات پڑھا کرو، اور وہ صورتیں ہیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ 10واں فائدہ، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے ذریعے جس بندے نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی پناہ دے گا اور اس پر اپنی خاص رحمت نازل کرے گا۔ دوستو تو ہمیں ان صورتوں کے ذریعے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ دوستو 11واں فائدہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بستر پر جاتے تو سورہ اخلاص اور سورہ فلق، سورہ ناس کو پڑھ کر اپنے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم رات کے وقت جب بستر پر جاتے تو ہر رات 3 بار سورتوں کو پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیاں ملا کر ان پر دم کر کے اپنے جسم مبارک پر پھیر لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ دوستو عمل چھوٹا ہے لیکن اس پر ملنے والا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ سورہ اخلاص کے ترجمے پر غور کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی سفارش کی جا رہی ہے وہ کتنی بلند ہے، کتنی زبردست ہے۔ انسان جب تلاوت کرتا ہے قل هو اللہ احد تو اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ صرف ایک ہے اور وہ اکیلا ہے، اس پوری کائنات کو چلانے والا وہ صرف اکیلا ہے۔ دوستو یہ فضیلت اور شان ہے سورہ اخلاص کو پڑھنے کی۔ تو دوستو آپ سے دلی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو صدقہ کی نیت سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر لیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ پھر کسی ایک بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔